السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل ریختہ کلاسز میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں بہار بورڈ کے کلاس 8 کا اردو فیروزاں سبق نمبر 3۔ تو آج ہم جو ہے آپ کو صرف اس کا متن ریڈ کر کے دکھائیں گے، اور اگلے ویڈیو میں جو ہے آپ کو اس کے سارے سوالات کے جوابات کو بنا کر کے دکھائیں گے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سبق نمبر 3، جس کا عنوان ہے اردو زبان۔ کیا ہے؟ اردو زبان۔ اس کے مصنف کون ہیں؟ مولوی عبدالحق۔ کون ہے؟ مولوی عبدالحق۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اردو زبان دنیا کی جدید زبانوں میں سے ہے۔ جدید مطلب ہوتا ہے نیا، اور رفتہ رفتہ یہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ رفتہ رفتہ کے معنی ہوتے ہیں آہستہ آہستہ، اور یہ جو ہے آہستہ آہستہ ترقی کی راہ پر کیا ہے؟ گامزن ہے۔ ترقی یعنی ڈیولپ کی طرف کیا ہے؟ گامزن، راہ مطلب راستہ، یعنی ترقی کے راستے پر ہے۔ زبان نہ کسی کی ایجاد ہوتی ہے اور نہ کوئی اسے ایجاد کر سکتا ہے۔ ایجاد یعنی انوینشن، جو کوئی نئی چیز جو بناتا ہے اس کو ایجاد کہتے ہیں۔ تو زبان جو ہے نہ کسی کی ایجاد ہوتی ہے اور نہ کوئی اسے ایجاد کر سکتا ہے۔ جس اصول پر بیج سے کوپل پھوٹتی ہے، پتے نکلتے ہیں، شاخیں پھوٹتی ہیں، پھول لگتے ہیں، اور ایک دن وہی ننھا سا پودا ایک تناور درخت ہو جاتا ہے، اسی اصول کے مطابق زبان پیدا ہوتی ہے، بڑھتی اور پھلتی پھولتی ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کسی بیج کو جب بوتے ہیں زمین کے اندر، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ کوپل پھوٹتی ہے، ایک ننھا سا پودا نکلتا ہے، پھر اس کے پتے ہوتے ہیں، شاخیں ہوتی ہیں، پھر پھول لگتے ہیں، اور اس کے بعد وہی ننھا سا پودا ایک دن جو ہے بہت ہی طاقتور ایک درخت بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اسی اصول کے مطابق جو ہے زبان بھی پیدا ہوتی ہے، بڑھتی ہے اور پھلتی پھولتی چلی جاتی ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ اردو زبان اس زمانے کی یادگار ہے جب مسلمان ہندوستان میں آئے، یعنی اردو زبان جو ہے اس وقت کی یادگار ہے اس زمانے کی جب جو ہے مسلمان ہندوستان میں آئے، اور اہل ہند سے ان کا میل جول روز بروز بڑھتا گیا، اور ہندوستانی لوگوں سے ہے جو ہے اس کا میل ملاپ ہونے لگا، دن بدن جو ہے ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ اس وقت سے ملک کی زبان میں معمولی سی تبدیلی پیدا ہوئی، جس نے آخر ایک نئی صورت اختیار کر لی، یعنی آپسی میل جول کی وجہ سے ایک جو ہے نئی زبان ایجاد ہوئی، جس کا ان میں سے کسی کو شان و گمان بھی نہ تھا۔ لیکن اس وقت لوگ سوچے نہیں تھے کہ اس سے جو ہے ایک نئی زبان ایجاد ہوگی۔ مسلمان فارسی بولتے آئے تھے، اور ایک زمانے تک ان کی زبان فارسی ہی رہی۔ تو پہلے جو ہے مسلمان جو تھے فارسی زبان بولتے تھے، اور ایک زمانے تک وہ لوگ فارسی ہی بولتے رہے۔ دربار و دفاتر میں بھی اس کا سکہ جاری تھا، یعنی دربار ہو یا کوئی آفس ہو، وہاں پہ جو ہے اس کو جو ہے یہ زبان جو ہے بہت ہی پرچلت تھا۔ فارسی زبان کی تحصیل کے بغیر ناممکن تھا، چاہے کوئی آفس ہو یا پھر کوئی دربار ہو، وہاں پہ اگر یہ زبان جو ہے نہ بولی جائے تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی کام نہیں ہوتا تھا۔ جیسے کہ آج کل دیکھتے ہیں کہ ہر ایک آفس میں ہو یا کہیں پہ بھی جائیں تو زیادہ تر انگلش کا بول بالا ہے، تو اسی طریقے سے اس زمانے میں جو ہے فارسی کو وہ مقام حاصل تھا، کیونکہ مسلمانوں کے علوم و فنون کا خزانہ اسی زبان میں ہے۔ یعنی مسلمانوں کے علم و فنون کا اگر یہ دیکھا جائے خزانہ تو وہ کس میں ہے؟ فارسی ہی میں ہے۔ ادھر ملک میں جو زبان قدیم ہندی یا پراکرت رائج تھی، اسے بھی مسلمانوں نے سیکھا۔ عوام وہی زبان بولتے تھے۔ عوام، یہ عام کی جمع کیا ہے؟ عوام یعنی کہ پبلک۔ عوام وہی زبان بولتے تھے، چنانچہ اس مخلوط زبان میں بڑے بڑے شاعر ہوئے۔ مخلوط یعنی ملی جلی جو زبان تھی، اس کی وجہ سے اس کے جو ہے بہت بڑے بڑے شاعر ہوئے۔ شاہی درباریوں، علماء، یہ عالم کی جمع ہے علماء، اور شعراء نے بھی یہ زبان سیکھی۔ شاعر کی جمع ہے شعراء یعنی کوی لوگوں نے بھی اس زبان کو سیکھی۔
اور اس میں تالیف و تصنیف کا بھی سلسلہ شروع کیا۔ تالیف یعنی کسی چیز کو اپنے قلم کے ذریعے سے تحریر کرنا، اور کتاب وغیرہ مضمون وغیرہ کو چھاپنا اور لکھنا شروع کیا۔ غرض ہندوستان کے اس میل جول سے ایک نئی زبان نے جنم لیا۔ تو اس طریقے سے دو زبانوں کے آپس میں ملنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ ایک نئی زبان نے جو ہے کیا کیا، جنم لیا، جس کا نام بعد میں اردو رکھا گیا۔ اردو کے معنی لشکر کے ہیں۔ اردو کا اگر لفظی معنی دیکھا جائے تو کیا ہے، لشکر کے ہیں۔ اس کو آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیں، اس کو یاد کر کے رکھیں کہ اردو کے معنی کیا ہے، لشکر کے ہیں۔ اور لشکری زبان جیسی ہوتی ہے، ظاہر ہے، یعنی آدھا تیتر آدھا بیٹر۔ اس لیے شروع میں پڑھے لکھے لوگ اس کے استعمال سے بچتے رہے۔ شروع میں جو ہے اس زبان کو نہیں سیکھا جاتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس کے قدم جمنے لگے اور آہستہ آہستہ جو ہے لوگ اس کو سیکھتے رہے۔ اور مغلیہ سلطنت کے آخری دور یعنی آخری جو زمانہ چل رہا تھا، شعراء نے اس بچے کو اپنے سایہ عاطفت میں لیا۔ اپنے سایہ عاطفت یعنی اپنی مہربانی سے، اپنی شفقت سے جو ہے اس بچے سے مراد یہاں زبان کو لیا اور پال پوس کر بڑا کیا۔ تو کس کو پال پوس کر بڑا کیا؟ اردو زبان کو۔ بہت کچھ صفائی پیدا کی اور نئی تراش و خراش سے آراستہ کیا۔ تو اس میں جو ملی جلی زبان تھی اس کو صاف ستھری کی اور اس کو اچھے سے جو ہے آراستہ یعنی سجایا۔ کس کو؟ اردو زبان کو۔ مغلیہ سلطنت کے زوال پر سمندر کے راستے سے ایک نئی قوم ہندوستان پر مسلط ہوئی۔ مغلیہ سلطنت جب جو ہے بالکل گر چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، یعنی انگریز لوگ بالکل قبضہ کر چکے تھے، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ آخری جو مغل بادشاہ تھے وہ کون تھے؟ بہادر شاہ ظفر۔ تو وہ زمانہ جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا، انگریز لوگ پورا قبضہ کر چکے تھے، یعنی مغلیہ سلطنت بالکل ختم ہو رہی تھی۔ اس وقت جو ہے ایک نئی قوم ہندوستان میں مسلط ہوئی جو ہندو اور مسلمانوں سے بالکل غیر تھی۔ نہ یہ ہندو تھے نہ مسلمان، بالکل الگ تھے۔ اس قوم نے اس کی انگلی پکڑی، اس نے انگلی پکڑتے اس کا پکڑا اور دربار سرکار میں اس کی رسائی ہو گئی، اور اس کے ذریعے سے جو ہے یہ زبان جو ہے کہاں تک پہنچ گئی؟ دربار تک اور پھر سرکار کے پاس۔ رفتہ رفتہ دفاتر سے فارسی کو نکال باہر کیا، اور پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ فارسی زبان کو جو ہے دفتر سے نکال دیا گیا اور خود اس کی کرسی پر جلوہ گر ہوئی۔ آخر ہندوستان کی قدیم راجدھانی، اس کا جنم بھوم اور دو آبا اس کا وطن ہوا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ اب یہ دور دور پھیل چکی ہے، یعنی یہ زبان جو ہے دور دور پھیل چکی ہے۔ ہندوستان کے اس سرے سے اس سرے تک چلے جائیے، ہر جگہ بولی وہ سمجھی جاتی ہے۔ یعنی ابھی اگر ہم لوگ دیکھیں تو اردو ہندوستان کے کونے کونے میں بولی جاتی ہے، بلکہ ہندوستان سے باہر تک جا پہنچی ہے۔ یعنی کہ دیکھا جائے تو ہندوستان کے بعد یعنی فورن کنٹری میں بھی اردو وغیرہ بولی جاتی ہے۔ اب یہ دنیا کی جدید زبانوں میں شمار کیے جانے کے قابل ہو گئی۔ اردو ہندی نژاد اور قدیم ہندی پراکرت کی آخری اور سب سے شائستہ صورت ہے۔ ہندی بولی اور فارسی کے میل سے بنی، اس میں سنسکرت اور پراکرت کے الفاظ ہیں۔ تو اس میں ہندی بولی اور فارسی کے میل جول سے یہ اردو زبان بنی ہے، اور اس میں سنسکرت اور پراکرت کے الفاظ یعنی شبد بھی ہیں۔ وہ زمانہ دراز کے استعمال اور زبانوں پر چڑھ جانے سے ایسے ڈھل گئے ہیں کہ اصل الفاظ میں تلفظ اور لہجہ کی دقت تھی، بالکل جاتی رہی اور چھٹ چھٹا کر پاک صاف سیدھے سادے رہ گئے، جس سے زبان میں لوچ گھلاوٹ اور صفائی پیدا ہو گئی۔ یعنی پہلے جو ہے اس زبان میں بہت ہی پڑھنے میں عجب طریقے کا لگتا تھا، یعنی بہت زبانیں اس میں کیا تھی؟ شامل تھی، لیکن ابھی جو ہے صاف صفائی اس میں آ گئی ہے۔ اردو کے ہندی نژاد ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اردو کے جو ہے ہندی نژاد ہونے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، شبہ یعنی شک، کیونکہ بیرونی زبانوں کا اثر اسماء و صفات میں ہوا ہے، اور نہ زبان کی بنیاد یہی کی زبان ہے۔ تمام حروف فاعل، مفعول، اضافت، نسبت، ربط وغیرہ ہندی ہیں۔ یعنی کہ اس میں دیکھا جائے تو تمام حروف وہی ہندی کے جیسے ہی ملتے ہیں، جیسے فاعل یعنی سبجیکٹ کریا، مفعول
यानी कि ऑब्जेक्ट। इसी तरह सारी चीज़ें जो हिंदी से मिलती जुलती है। ज़मीरें सब की सब हिंदी ही हैं। ज़मीरें यानी प्रोनाउन जिसको सर्वनाम कहते हैं, वो भी हिंदी से मिलते जुलते हैं। अफ़आल सब हिंदी हैं, लेकिन फ़ारसी अरबी के अल्फाज के इजाफे ने मुख्तलिफ़ सूरतों में इसकी असल खूबी में इजाफ़ा कर दिया है। और इसमें अरबी और फ़ारसी के अल्फाज भी इसमें शामिल होने की वजह से क्या हो गया, उर्दू में खूबसूरती में इजाफ़ा हो गया है। हिंदी अल्फाज में दिल नशीनी का ख़ास असर है और अरबी व फ़ारसी के अल्फाज में शान व शौकत का। उर्दू ज़ुबान के लिए इन दोनों अंसरों का होना ज़रूरी है। यानी उर्दू ज़ुबान में अरबी और फ़ारसी के अल्फाज की वजह से बहुत ही खूबसूरत हो गई है ज़ुबान। अरबी फ़ारसी अल्फाज ने न सिर्फ लुग़त में बल्कि ख़यालात में भी वसाअत पैदा कर दी है, जिससे ज़ुबान का हुस्न दोबाला हो गया और वह ज़्यादा वसी और कारआमद बन गई। वसी और कारआमद बन गई, वसी मतलब कुशादा, फैला हुआ, चौड़ा बन गया, और जो है कारआमद यानी काम में आने वाली बन गई। मगर असल बुनियाद जिस पर वह कायम है हिंदी ही है। बाज़ गैर ज़ुबानों के इस्म व सिफ़ात के इजाफे से उसके हिंदी होने में मुतलक फ़र्क नहीं आ सकता। मसलन आजकल बहुत से अंग्रेज़ी अल्फाज दाखिल होते जाते हैं, लेकिन इससे ज़ुबान की असलियत व माहियत पर कोई असर नहीं पड़ सकता। यानी आज भी हम लोग उर्दू बोलते हैं, बोलते बोलते बहुत सारे अंग्रेज़ी वर्ड का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। उसी तरीके से उर्दू में भी कुछ वर्ड ऐसे हैं। गर्ज़ ये ज़ुबान मुख्तलिफ़ हैसियतों से ऐसी कबूल सूरत हो गई है कि इसकी तरक्की में शुबा नहीं हो सकता। यानी कि ये ज़ुबान जो है अभी अभी इतनी हैसियत पा चुकी है कि इसको जो है तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। इसकी सफाई, फसाहत, सलाहियत और हिंदी, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी के मुख्तलिफ़ मुफीद असरात इस अमरा का यकीन दिलाते हैं कि वह दुनिया की होनहार ज़ुबानों में से एक हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो आप लोग जो है अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। अगले वीडियो में आपको इसके सारे सवालात और जवाबात को जो है हल करके दिखाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए घंटी के आइकन को ज़रूर इनेबल कर दें। और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो उसे भी शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।